کیسر بھائی آپ نے مجھے بتایا 2017-18 سے یہ معاملہ چل رہے ہیں, آج 25 ہے. اس پہ ایک شکایت بنتی ہے ان لوگوں سے جیسے کہ علماء ہیں جو کہ ایک بڑی پوزیشنز کے اوپر ہیں, اتنی دیر تک خاموشی, اتنی دیر تک کچھ بھی نہیں ہوا. 25 میں آ کے بھی ہمیں اس کے مخالف لوگوں سے بات پتہ چل رہی ہے. دیکھیں ہم کسی کو الزام نہیں دیتے اس میں, سوائے اس کے کہ جس کو اب حقیقت پتہ چل گئی اور وہ پھر بھی خاموش ہے. کیونکہ جب آپ نے کہا کہ آپ کا یہ تعارف ہوا تو اس طرح سے ہوا کہ کوئی گینگ کام کر رہا ہے, مجھے بھی ایسے ہی ہوا. اور میں نے اس کے بعد یہ جا کے ہم کوشش بھی کہ آخر کار خاموشی کیوں ہے اتنی. تو ایک انڈرسٹوڈ بات تھی کہ دیکھیں جس لیول پہ یہ بلاسفمی کی گئی ہے, جس طرح کی گئی ہے, اگر یہ بات پبلک میں یہ امیجز یہ ویژولز جاتے ہیں, کوئی گارنٹی نہیں اس کے بعد پاکستان رہے گا یا نہیں رہے گا. جس لیول کا بلوا فساد ہوگا تو بہتر یہ ہے کہ اس کو ڈسکریٹ طریقے سے جو قانون کے ایوان ہے اس کے اندر رہ کے اس کو ڈیل کیا جائے. یہ جو لائیو سٹریمنگ ہوئی ہے, کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بھی اسی وجہ سے ہی ہوئی ہے کہ یہ جو کشف ہے, یہ جو ایک حجاب ہے, حیا ہے, یہ اس کا کشف ہو جائے. اچھا, کہ کوئی آدمی سوچ نہیں سکتا نا کہ ایسی بات ہو سکتی ہے. دا فیکٹ کہ آپ کسی کو کنونس کر دیں کہ یہ ہو سکتی ہے بذات خود یہ ان کی ایک اچیومنٹ ہے. تو ہماری طرف سے خاموشی اس وجہ سے رہی کہ اس معاملے کو آپ ایک جو ڈسکریٹ طریقہ اس طریقے سے آپ اس کو حل کریں. دوسری طرف سے باٹس بھی دیکھیں, مجھے دن رات گالیاں پڑتی ہیں. اس دفعہ جو مجھے گالیاں دینے والا ایک گروپ ہے یہ میں نے پہلے نہیں دیکھا. اچھا, یہ کون ہے؟ راجہ صاحب ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ یہ باٹس میں مجھے بھی شامل کر لیں. یعنی ہم سب کو نا کہ یہ نہیں کہ اب باٹس ہیں اس سے پیچھے خرچہ آتا ہے, پیسہ آتا ہے. اب یہ کیسے ممکن ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں 80% کے لگ بھگ لوگ ایسے تھے جو سمجھ رہے تھے کہ گینگ ہے, کسی کو پتہ بھی نہیں. ایگزیکٹلی. تو اب یہ جب بعد میں انالیسس تو ہم کریں گے, چھوڑیں گے تو نہیں اس کو, کیونکہ ہر چیز کا ایک ڈیجیٹل فٹ پرنٹ ہوتا ہے نا, آئیڈیا ہو جاتا ہے چیز کہاں سے آ رہی ہے. لیکن اب وہ تعداد کم ہوتے ہوتے اب میری ایسٹیمیشن ہے کہ 50% سے زیادہ لوگ اب کنونس ہو گئے ہیں کہ بلاسفمی واقعی جینون ہے. ٹھیک ہے. تو کل جو ہمیں گالیاں دے رہے ہوتے تھے, آج وہ کہہ رہے میسیجز بھی آ رہے ہوتے ہیں شرمندگی کے, معذرت کے بھی, کہ اب تو ہماری آنکھیں اب کھلی ہیں. لیکن یہ جو جتنی انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے بلاسفمی پروٹیکشن گینگ نے, اب ایک کویسچن ہے. ٹھیک ہے, میں بلا وجہ قادیانی کارڈ کھیلنے والا آدمی نہیں ہوں. میں نے ایک ڈاکومنٹری بنائی ہے, اس میں پورا سیکشن ڈیڈیکیٹ کیا ہے ود فل ایویڈنس کہ اس کے اندر قادیانی لنک کیا ہے. اس کے اندر سونیا خٹک صاحبہ ہیں, وہ اس کے علاوہ وہ پبلکلی اکنالج کر رہی ہیں کہ ہمیں شروع میں جو سپورٹ ملی ہے, جو ہم نے باہر پروگرام کیے ہیں اوورسیز, اس میں جو ہمیں فنڈنگ آئی ہے وہ ان کی طرف سے آئی ہے. اب یہ فنڈنگ اور کہاں کہاں پہ استعمال ہوئی ہوگی میں کہہ نہیں سکتا, لیکن جتنا سسٹمیٹک پیٹرن ہے, ایک ہی طرح کے میسیجز ان کے ہوتے ہیں, ایک ہی طرح کے کویسچنز ہوتے ہیں, ایک ہی طرح کا اس کے اندر کانٹینٹ ہوتا ہے جو سوشل میڈیا پہ انہوں نے پھیلایا ہے. تو لوگوں کی اکثریت جو ہوتی ہے وہ ذہنی طور پہ تربیت یافتہ نہیں ہوتی ہے, وہ اس ڈس انفارمیشن کے بہاؤ میں بہہ گئے. ڈس انفارمیشن وہ چیز ہے جس نے آج وہ امریکہ اور UK کے الیکشن طے کر رہی ہے, ڈٹرمن کر رہی ہے ڈس انفارمیشن. تو ہماری طرف سے یہ ایک شرافت تھی کہ بات اس طرف نہ جائے, ڈسکریٹ طریقے سے ہو جائے, انہوں نے اس کو نہیں رہنے دیا. تو اب جیسے آگے علی بھائی نے فرمایا کہ ہمارے پاس اب کیا آپشن ہے, آپ پبلک کو دکھائیں گے چیزیں. کریکٹ. یہ بات میں نے کہی تھی, فی البدیہہ بات تھی ویڈیو ریکارڈنگ کرتے ہوئے, کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک دروازہ بند کیا ہے کہ یہاں پہ جواب نہ آ سکے, یعنی کہ جواب انہوں نے نہیں دینے دیا ہے کہ سچ نہ آ سکے. تو اللہ یہ جگہ جگہ دروازے کھولے گا, اور ایسے ہی ہونا شروع ہو گیا. آج سوشل میڈیا پہ کتنے ہینڈلز ہیں, کتنے اور چینلز ہیں جو حقیقت دنیا کو اب دکھا رہے ہیں. تو وہاں پہ بات ہوتی تو شاید پروسیڈنگز کے اس بہاؤ کے اندر ختم ہو جاتی, لیکن اب وہ اس کو دبا کے اس کو اتنا کنٹروورشل کر دیا گیا کہ اب سارے میں بھی کانٹینٹ بنا رہا ہوں, ان اپولوجیٹکلی بنا رہا ہوں, کہ اس معاملے میں ہم کیوں ہم اپولوجائز کریں. بالکل. باقی لوگ بھی بنا رہے ہیں. تو اب جب سچ سامنے آنا شروع ہوا ہے تو انفارمیشن اس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں کی وہ